السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کا نام ہے جس کی آنے والی قسط کی ہم بات کریں گے، جس میں حماد وفا سے کہتا ہے کہ وہ بہت اکیلا ہے اور بہت ویرانی ہے اس کی زندگی میں اور بہت خاموش ہو گیا ہے وہ اور بہت مس کرتا ہے تمہیں، اور اب بھی دیکھو وہ اپنی فتح کا جشن منانے کی بجائے تمہارے غم میں ڈوبا ہوا ہے اور ابھی تمہارے شکست پر اسے وہ نادم ہو رہا ہے۔ اور اسد کہتا ہے نوین سے کہ میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکا، نہ میں وفا کے لیے کچھ کر سکا، اور میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تم مجھ سے امید مت لگانا۔ اور اس سے پہلے ہم نے اور پھر شہروز جو ہے وہ وفا سے کہتا ہے کہ آؤ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، صبح ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے، واپس جانا ہے۔ تو وہ بہت دکھی ہے اور پریشان نظر آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو بستر کی طرف مڑنے لگتی ہے تو وہ گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور شہروز پریشان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اس سے پہلے ہم دونوں کی اس قسط میں دیکھا کہ اب ایک نیا مقابلہ دونوں کا آپس میں ہونے والا ہے، جس میں کہ اسد جو ہے اس نے جو کمپنی بنائی ہے وہ بھی اس نے پروجیکٹ کے لیے اپنا ٹینڈر لے کر جا رہا ہے، اور وہاں سے وفا بھی جو کہ اب اس کمپنی کا سی او ہو چکی ہے، وہ بھی اپنا ٹینڈر لے کر آنے والی ہے۔ تو پہلے بھی وہ اس کے مقابلے میں ہار چکا ہے اسد، اور اب اس کے دوست بھی اس کو یہی کہتے ہیں، بلکہ نوین جو ہے اس کے دوست جو اس کے ساتھ شامل ہے اس کمپنی میں، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے، اگر پھر اس دفعہ ہم یہ ٹینڈر ہار گئے تو بیڈنگ ہار گئے تو سوچو کہ ہم کتنا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ تو ادھر دوسری طرف وفا بھی ہے، اور یہ سوچ لو، وہ کہتا ہے کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا، اسد کہتا ہے وفا نوین سے کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں دونوں ہوں گے اور ہمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہوگا، تو پھر ہارنا کس بات کا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم جائیں گے اور ہم یہ مقابلہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہم یہ بڈ ضرور جیتیں گے۔ اور ادھر جو وفا کا باپ ہے وہ بھی اس کو بہت تسلی دیتا ہے کہ یہ بیڈنگ بھی تم ہی جیتو گی۔ تو کہتی ہے کہ آپ اور شہروز جب بار بار مجھے یہ یقین دلاتے ہیں تو مجھے بہت ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم اس شعبے میں بہت عرصے سے ہیں اور ہم نے بہت شکست اور بہت فتح دیکھی ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگی اور تم ہی جیتو گی، اور بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور ویسے بھی شہروز تمہیں سنبھال لے گا نا۔ تو وہ وفا کہتی ہے کہ مجھے شہروز کہاں کہاں کب کب سنبھالے گا، اور کیا مجھے بھی کامیاب ہونے کے لیے اسی طرح بہت سی شکست کا اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو باپ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کوئی کسی قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں اس سے پہلے بھی نہیں کرنا پڑا ہے، بلکہ اب تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اور وہ تو ایک تمہارا غلط فیصلہ تھا اور اب وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ جس کے جواب میں وفا کہتی ہے کہ ہاں ڈیڈ، میں سب بھول جاؤں گی، اور میں اسد کو بھی بھول جاؤں گی، اور میں آگے بڑھوں گی۔ اور پھر وہ اکیلے بھی جب بھی اکیلی ہوتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے، اور لیکن وہ اپنے اندر بہت دکھ محسوس کرتی ہے۔ اور اب یہ لوگ بیڈنگ کے لیے جاتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہوٹل میں رکتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہوٹل میں یہ لوگ دونوں رکے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر اسد کی اور وفا کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اسد اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے سامنے کیا بولی لگاؤں گا۔ تو وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ اپنی محبت کو چھوڑنے کے لیے تو تم نے بولی لگا دی تھی، اور اب ایک بزنس کی چھوٹی سی بیڈنگ کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، حیرت ہے مجھے تم پر۔ اور پھر روم میں آ کر جب وہ اگلے دن بیڈنگ کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اسے وہی باتیں یاد آتی ہیں وفا کی، اور وہ بہت دکھ محسوس کرتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ تیار ہو کے جاتا ہے اور ایک اچھا پریزنٹیشن دینے کی باری آتی ہے، تو جیسے ہی وہ شہروز جو ہے وہ وفا سے کہتا ہے کہ آج کی پریزنٹیشن تم دو گی۔ پہلے تو وہ بہت گھبراتی ہے،
لیکن وہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ اسد آ رہا ہے تو وہ اس کو کچھ سوچ کر اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں ہی پریزنٹیشن دوں گی۔ اور پھر جب وہ ہوتا ہے ان کا دونوں پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اسد کی پریزنٹیشن زیادہ پسند آتی ہے اور یہ جو کانٹیکٹ ہے وہ اسد کو مل جاتا ہے۔ اس کے دونوں ساتھی جو ہیں حماد اور نوین جو ہے وہ بہت خوش ہیں، لیکن حماد کہتا ہے کہ دیکھو یہ خوش نہیں ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محبت جس سے ہو اس کی شکست پر بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا یہی حال ہے۔ جس پہ نوین بہت چڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو محبت کو ایک سائڈ پہ لپیٹ کر رکھ دو اور اپنا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور نوین چونکہ اب آہستہ آہستہ وہ مائل ہوتی جا رہی ہے اسد کی طرف، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا جھکاؤ ہے اور وہ اسے محبت محسوس کرتی ہے، لیکن اسد سے وہ بار بار کہہ بھی چکی ہے یہ بات، لیکن اسد کہتا ہے کہ دیکھو میں بہت ناکام انسان ہوں اور میں تو وفا کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، تو اس لیے تم مجھ سے کوئی امیدیں مت لگاؤ۔ لیکن حماد بھی بہت پسند کرتا ہے نوین کو، وہ بار بار اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ محبت کا جواب محبت سے ملے، لیکن وہ اس کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتی اور اس کی پرواہ نہیں کرتی، جس کے جواب میں اکثر شہروز کو حماد کو سمجھاتا ہے اسد کہ تم یہ چیزیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم وفا سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے تو میں کچھ کہتا تھا تمہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے میرا انجام نہیں دیکھا، تو تمہیں اس سے کچھ سیکھ ہی لینا چاہیے تھا، اس لیے بار بار جب وہ چڑھتی ہے ان باتوں پہ تو تم بار بار اسے یہ باتیں مت کیا کرو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کامیابی کے بعد اب آگے کیا ہوگا، کیا یہاں سے ایک اچھا آغاز ہوگا اسد کی کامیابیوں کا، اور اس کو یہ جو کامیابی ملی ہے، اس کو یہ کانٹیکٹ ملا ہے، تو یہ اس کا بزنس میں پاؤں جمانے کا اس کا اچھا سال ہوگا، یا یہاں بھی وفا نے اس کو سہارا دیا ہے اور وفا نے اس لیے شہروز کو پریزنٹیشن نہیں دینے دی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسد جو ہے وہ اس کی پریزنٹیشن اچھی رہے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی قسطوں میں ہم اسد کا کردار کیسا کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں، یا شہروز کی جو چالاکیاں ہیں اور وہ برقرار رہیں گی اور وہ اسد کو آگے نہیں آنے دے گا۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ ہم دونوں۔